علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 سال بعد پیدا ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 30 سال کے تھے جب علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے. تو یہ بیٹے ہیں ابو طالب کے، جن کا اصل نام کیا تھا؟ ابو طالب کا جو حضرت علی کے والد صاحب تھے ان کا نام تھا عبد مناف، اور ان کے 4 بیٹے تھے. سب سے بڑے بیٹے کا نام طالب، جن کے نام پہ ان کا نام پڑا ابو طالب، ٹھیک ہے، حضرت علی کے والد صاحب کا. کیونکہ جیسے میرے بیٹے کا نام عبداللہ ہے تو میں کیا ہوں؟ ابو عبداللہ ہوں، ٹھیک ہے. مطلب میری یہ کنیت ہے، اور کنیت ضروری نہیں ہے کہ بیٹے کے نام پہ ہو، کسی اور نام پہ بھی ہو سکتی ہے. جیسے ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ کا نام تھا ایک طرح سے، اور بیسیکلی ان کا چونکہ وہ بلیوں سے بڑی محبت کرتے تھے اس لیے اس کا نام تھا، ان کا نام تھا. تو اس لیے ان کا جو سب سے بڑے بیٹے تھے طالب، ان کے نام پہ ان کا کنیت تھی ابو طالب. دوسرے بیٹے تھے ان کے عقیل، تیسرے بیٹے تھے جعفر، اور چوتھے بیٹے تھے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. اور ہر بیٹے کا تقریباً دوسرے سے جو ڈفرنس تھا وہ 10 سال کا تھا. یعنی حضرت علی سے بڑے جعفر جو تھے 10 سال بڑے تھے، حضرت جعفر سے بڑے جو عقیل تھے وہ بھی 10 سال بڑے تھے، اور اسی طرح سے دوسرے لوگ بھی 10 سال ان کے جو بھائی بڑے تھے. ان کی جو والدہ ہیں، حضرت علی کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ، and she is the first Hashimi woman in Islam. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فیملی تھی ہاشم، بنو ہاشم، ان میں سے جو سب سے پہلی خاتون تھیں وہ فاطمہ بنت اسد تھیں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کا انتقال ہو چکا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پالنے والے ابو طالب تھے، اور ان کی جو وائف تھی فاطمہ بنت اسد تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرح سے ان کی اولاد تھے، اور اسی وجہ سے ابو طالب جب بھی جاتے کہیں ٹریول کرتے تو لوگ پوچھتے کہ ایک سیرین رہبائی نے پوچھا اور ان کے بارے میں جانا کہ کیونکہ جب وہ لوگ نا ڈفرنٹ جو جادوگر بھی تھے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آنے کا سلسلہ شروع ہوا نا تو آسمان پہ پہرے ہو گئے، آسمان پہ تالے لگ گئے، اور جب جنات اوپر جاتے تھے وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا وَشُهُبًا، کہ جب وہ لوگ آسمان پہ جاتے تھے جن اور جنات باتیں سننے کے لیے، تو وہ دیکھتے تھے کہ بڑی شدید سٹرکٹ گارڈز آ گئے ہیں آسمانوں پہ، اور ہم کوئی بات نہیں سن پاتے. اور جب بھی جاتے ہیں فَوَجَدْنَاهَا شِهَابًا رَشَدًا اور ثَاقَبًا، کہ جب بھی ہم آسمان پہ جاتے ہیں تو پیچھے ہمیں ایک شہاب ثاقب جو ہمارے پیچھے پڑ جاتا ہے اور ان کو تباہ برباد کرتا ہے. تو they somehow knew کہ this is about time that somebody is coming. اور ابو طالب سے جب پوچھا جاتا کیونکہ آپ عرب ہو، آپ ہاشمی ہیں، تو پھر وہ شخص what do you say about that person، تو کہتے میں محمد کا والد ہوں. تو لوگ کہتے ہیں نہیں، محمد کا جو آنے والا ایک پروفٹ ہے ان کا تو والد زندہ نہیں ہوگا، یعنی ان کے والد بچپن میں وفات پا چکے ہوں گے. So then he used to tell کہ I am basically he is my nephew اس طرح سے، ٹھیک ہے. تو ابو طالب ہمیشہ سے ان کو ایز اپنا بیٹا ریفر کرتے تھے کیونکہ انہوں نے پال پوس کے بڑا کیا، اور فاطمہ بنت اسد ان کی ایک طرح سے والدہ کی جگہ پہ تھیں. اور جو اسکالرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو فاطمہ بنت اسد ہیں وہ 10ویں یا 11ویں مسلمان تھیں، یعنی فرام دا ویری ارلی مسلمز، 10th اور 11th مسلم ان اسلام. اینڈ وین شی ڈائڈ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوزڈ ٹو لو ہم سو مچ کہ وہ ان کے پاس تھے، ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اپنی شرٹ اتار کے انہوں نے ان کو ریپ کیا، اینڈ ہی واز میکنگ دعا فار فاطمہ بنت اسد، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے، ان کے لیے آسانی فرمائے. ہی واز میکنگ کانسٹنٹ دعا. اور آپ جب فوت ہوئیں تو آپ کی نظریں مبارک اللہ کے نبی کے چہرے پہ تھیں، اینڈ دین شی پاسڈ اوے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز دا ون جنہوں نے ان کو بری کیا، ان کی تدفین کی، ان کا جنازہ پڑھایا. So this was the status of the mother of Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu. Now Ali bin Abi Talib, he was born 10 years before revelation، جب اللہ کے نبی 30 سال کے تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ 40 سال میں ریولیشن آئی. تو طالب جو تھے he was the age of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، جو ان کے سب سے بڑے بھائی تھے، اور جو ان کے دوسرے بھائی تھے عقیل، وہ اللہ کے نبی سے 10 سال چھوٹے، اور ان کے جو تیسرے بھائی تھے بیسیکلی جعفر، وہ اللہ کے نبی سے 20 سال چھوٹے، اور علی بن ابی طالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 30 سال چھوٹے تھے. There was a big age difference between Ali bin Abi Talib and رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ بیسیکلی ان کا تھا.
ابو طالب جو تھے, although he was the leader of Quraysh and one of the leaders of Quraysh and he was a very noble person, لیکن ہمیشہ اس فیملی نے ایک پاورٹی کی لائف گزاری. they were struck with poverty اور غربت کی زندگی ہی گزاری until he passed away. اینڈ علی بن ابی طالب ایز ویل, ہم دیکھیں گے ان کی زندگی ہمیشہ ایک غربت میں اور ایک پاورٹی میں رہی. دنیا سے بیزاری, زہد کا ایک اعلیٰ مقام اور دنیا کی بے رغبتی تھی ان لوگوں کے دلوں میں, اور انہوں نے ایک بادشاہ والی زندگی, لیکن وہ بادشاہ کس کے دل کے بادشاہ تھے, اور ان کی جو لائف اسٹائل تھا وہ بالکل لگژریس نہیں تھا اور ایک غربت والا لائف اسٹائل تھا. سو ابو طالب کے جو مالی حالات تھے وہ اتنے اچھے نہیں تھے اور بہت وہ تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا عباس ابن مطلب کے پاس گئے اور کہا کہ ابو طالب کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں اور ان کی اولاد بھی کافی ساری ہے, تو کیوں نہ ایسا کریں کہ ہم ان کی اولاد میں سے کچھ کو لے لیں اور ان کو ہم سپورٹ کریں, ان کو پالیں. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عباس ابن عبد المطلب گئے ان کے پاس, تو انہوں نے کہا کہ عقیل جو ہیں چونکہ سب سے بڑے ہیں اور میرے ہاتھ کا ایک سہارا ہیں, ان کو میرے پاس رہنے دیں میری خدمت کے لیے, باقی جو آپ لے جانا چاہتے ہیں لے لیں. تو عباس ابن عبد المطلب نے جعفر کو لے لیا, جن کو جعفر طیار بھی بولتے ہیں, یہ اللہ کے نبی کے چچا زاد بھائی تھے. اور کیوں جعفر طیار بولتے ہیں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جعفر طیار وہ تھے جنہوں نے علم اٹھایا تھا, یعنی جھنڈا اٹھایا ہوا تھا جنگ میں, اور ان کا ایک ہاتھ شہید ہو گیا, پھر دوسرا ہاتھ شہید ہو گیا, تو انہوں نے اس جھنڈے کو منہ میں پکڑ لیا, حتیٰ کہ کفار نے ان کی گردن بھی کاٹ ڈالی, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں ان کے ہاتھوں کے بدلے 2 پر عطا کیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جعفر میرا بھائی, اللہ نے جنت میں اس کو 2 پر عطا کیے ہیں اور وہ جنت میں جہاں اڑتا ہے وہ پھرتا ہے, اس لیے جعفر طیار طیر کو بولتے ہیں برڈ کو, تو وہ جعفر طیار مینز ہی از اے برڈ آف پیراڈائز, جس میں وہ جنت میں گھومتے پھرتے ہیں. تو عباس بن عبد المطلب جعفر رضی اللہ عنہ کو لے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی بن ابی طالب کو اپنے گھر لے گئے پالنے کے لیے, ان کی نرچر کرنے کے لیے. Now علی بن ابی طالب came to the house of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی 25 سال میں حضرت خدیجہ سے ہوئی ہوئی ہے, 5 سال تقریباً ہوئے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی کی مالی حالات کچھ بہتر ہیں, why because of خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا, اور حضرت علی ان کے گھر میں آ چکے ہیں as an infant, as a baby. ٹھیک ہے. Now the interesting point is رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کو پال رہے ہیں, لیکن عجیب ایک واقعہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی بھی حکمت, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اڈاپٹ نہیں کیا, یعنی اپنے ان کو منہ بولا بیٹا نہیں بنایا, جیسے زید کو بنایا, زید بن محمد بن گئے وہ, لیکن ان کو نہیں بنایا. اور فاطمہ خدیجہ الکبریٰ جو تھیں وہ بیسیکلی شی واز اے مدر, ڈیفینیٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی وہ ماں تھیں, اینڈ شی کوڈ ہیو بریسٹ فیڈ ہم, یعنی علی بن ابی طالب, لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. اس کی ریزن, اس کی حکمت واللہ عالم, لیکن ون آف دا حکمت از so that علی بن ابی طالب can marry the daughter of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فاطمہ بنت محمد, اور اللہ تعالیٰ اس لیگیسی کو یہاں سے کنٹینیو کرے. کیونکہ اگر خدیجہ ان کو دودھ پلا دیتی تو پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی محرم, فاطمہ بنت محمد کی محرم بن جاتے اور وہ شادی نہ ہو پاتی. تو انہوں نے ان کو بریسٹ فیڈ نہیں کیا, حالانکہ she was able to breastfeed him.